وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، بے شک آج تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے ہو نا، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تمہیں دیا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو. یعنی جس مال کے اوپر تمہارا تھا نا یہ مال مجھے بچا لے گا، تو پیچھے چھوڑ آئے ہو نا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، انسان کے 3 دوست ہیں، 2 باہر رہ جاتے ہیں، ایک ہی اندر جاتا ہے. اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں اور مال اور رشتہ دار باہر رہ جاتے ہیں. تو دنیا میں مال کی بنیاد پہ تم نے حکومت کی تھی نا، تو آج آگے ہو نا اکیلے، کوئی گٹھڑی ساتھ مال کی نہیں لے کر آئے. جس طرح تم کو ہم نے پیدا کیا تھا، یعنی جب پیدا ہوتا ہے انسان اس وقت بھی اکیلے ہی پیدا ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ کے پاس اکیلا جائے گا. اور چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے وہ سب کچھ مال. وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور کیا ہے کہ ہم وہ تمہارے سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا دنیا کی زندگی میں، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے. کدھر ہیں تمہارے بابے؟ وہ ہستیاں کدھر ہیں جن کے بارے میں دنیا میں زوم تھا کہ یہ اللہ سے تمہیں چھڑا لیں گی؟ کل قیامت کا دن ہوگا، غوث پاک فرمائیں گے اے میرے مرید، اے میرے محب، تو دنیا میں رہ کے وہ کام کرتا رہا جس سے مجھے خوشی ہوئی، آج میں تجھے خوش کر دوں. وہ بارگاہ الہی میں سفارش فرما دیں گے، بیڑا بیڑا. فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم، میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے، انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا ایک گل بڑی لمبی ہے، میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ میرا بگڑا سوار دو، میرے بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو. اکیلے آئے ہو نا، کتنے تھے بزرگ؟ ظاہر ہے جی یہ تو سوال ہوگا نا کہ جب بزرگوں نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی بھی مرید اس وقت تک ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے جائیں، تو پھر اللہ تو پوچھے گا نا کہ بھئی ہاں کدھر جے تھوڑے پیر صاحب جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا. اور وہ تو پھر سورہ الاحقاف میں آیا کہ وہ ہستیاں خود دشمن ہو جائیں گی ان کی. ہاں وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کب ان کو کہا تھا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا یہ ہمیں پکار رہے. یہ تو ان ہستیوں کے لیے جو واقعی جینون ہستیاں تھیں، وہ تو انکار کریں گی. باقی جو ہے نا ہستیاں جو جعلی بنائی ہوئی تھی، وہ تو تہاڈے تو پہلے انشاءاللہ جہنم وچ پہنچے ہون گے. وہ اگے نے ذرا اگے تک تلاش کرو گے لب جان کے. تو لقد تقطع بینکم، بے شک ٹوٹ گئے ان تمہارے سارے رشتے، سارے وہ نظریات، وہ ساری آس اور امید ختم ہو گئی جن ہستیوں پہ تم کھڑے ہوئے تھے. وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور تمہارے ہاتھوں سے جاتی رہی وہ تمام باتیں جو تم دنیا میں دعویٰ کیا کرتے تھے. اس کو وہ اردو میں کہا جاتا ہے ہاتھوں کے طوطے اڑ جانا. ٹھیک ہے، طرح نکل جانا ایک دم بندے دا، ایک ہو گیا. میرا خیال ہے اگر کسی شخص کو مرنے کے بعد اس طرح کا معاملہ ہو، اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ قرآن ترجمے سے پڑھ کے دنیا میں ہی آخرت کی فلم دیکھ لے اور بچ جائے. ٹھیک ہے، جس طرح یہاں بھی دنیا میں اگر کسی شخص کو ہم بتائیں کہ بھائی دیکھو یہ ویڈیو دیکھ لو سی سی ٹی وی کیمرے میں، کل ایک شخص یہاں سے گزر رہا تھا، گیٹ کراس کرتے ہوئے اس کا ہاتھ گیٹ کو لگ گیا، یہ گیٹ ارتھ ہوا ہوا ہے، وابڈا والوں کو ہم نے اطلاع کی ہوئی ہے لیکن ابھی تک یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ دیکھو اس کی لاش کل اٹھانی پڑی. کیا خیال ہے دنیا میں کسی کو یہ ویڈیو دکھائی جائے، وہ گیٹ وابڈا والے گارنٹی بھی دے دینا کہ اس میں کرنٹ نہیں ہے، لوگ کہیں گے جناب ایتھو تے گزرنے نہیں، کوئی دوسرا راہ دسو سانو. یہی ہوگا نا، کیونکہ جان کا خطرہ ہے، جہاں پر ایمان کا خطرہ ہے. اور بلکہ یہ بات کرتے ہوئے اگر کوئی شخص تھوڑے سخت لہجے میں بھی بول دے، ایک دو گالیاں بھی ساتھ نکال دے،
کہ فلانے ٹھنگ ہے تو اتو چلے آ دیکھ کل بندہ ایسا مر گیا, تو اس شخص کو اس کی گالیاں بھی یاد نہیں رہیں گی, بلکہ وہ کہے گا تو میرا محسن ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا ہے, 3 گالیاں اور نکال کے مجھے بچاتا تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ میں نے یہاں سے نہیں گزرنا. یہی ہے نا. لیکن دین کی بات آپ کسی بھی انداز میں ان کو کریں, گل بڑی سخت ہے. چلو جی یار گل کا انداز سخت ہے, گل تو ٹھیک ہے نا, نہیں گل بھی نہیں مننی, نہ منو, جاؤ چمڑ جاؤ جا کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی فلم پہلے ہی چلا دی ہے, یہ ہوگا, یہ رزلٹ نکلے گا. اسی لیے آپ دیکھیں جتنے لوگ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان میں تو ان کے آباء و اجداد کو کبھی توفیق نہیں ہوئی قرآن پڑھنے کی. وہاں جاتے ہیں جب تھوڑی لادینیت دیکھتے ہیں, تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم نے اپنے ریلیجن کی طرف واپس آنا ہے, اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے طوطے واقعی اس طرح ہی اڑتے ہیں جس طرح آخرت میں بابوں کے مارنے والوں کے اڑیں گے. اوکے یار یہ قرآن تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. ہمارے ایک قریبی دوست آفس کے, ان کے چچا یہ ماموں لگتے تھے, تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. ایک بار ہوا, خود ڈاکٹر تھے, 2 بار ہوا, پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ جناب آپ تیسری دفعہ ہوتے تو تسی ایکسپائر ہو جانا ہے. اب جب کسی کو بتایا جائے کہ بھئی کام تہاڈا نیڑے ہے, تیاری کر لو, اور پھر ڈاکٹر بھی ہو, وہ اس چیز کو سمجھتا بھی ہو. یہ میں 2006-07 کی بات کر رہا ہوں. وہ جی انہوں نے قرآن جو ہے نا ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا. سوری خالو تھے, وہ ماموں نہیں تھے, خالو تھے. قرآن ترجمے سے پڑھا, احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ. بریلوی تھے تو ظاہر ہے انہوں نے مرنے سے پہلے بریلویت کی تیاری کرنی تھی نا, ظاہر ہے, کیونکہ محلے کی مسجد بریلویوں کی تھی. یہ ہوتی ہے ہماری تحقیق. وہ جناب جب انہوں نے قرآن پڑھا تو گمراہ ہو گئے. انہوں نے کہا یار یہ ہمیں تو انہوں نے بابوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ تو نہ کسی بزرگ کو, نہ کسی فرشتے کو, نہ کسی پیغمبر کو اپنی توحید کے معاملے میں خاطر میں لاتا ہے, اور انہوں نے تو یہ کیا کیا ہستیوں کے ساتھ عقیدے جوڑے میں, تو وہ اپنا مسلک ہی چھوڑ گئے. جو میں نے اکثر کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے فرقے کا بھی قرآن کا ترجمہ ایمانداری سے پڑھ لینا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. بلکہ ایون وہ قرآن پڑھتے ہوئے اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا, تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کرے کہ قرآن میں تو یہ لکھا تھا, تو یہ میرے مولوی نے اس کی جو یہ تشریح کی ہے یہ تو اس میں بیٹھتی نہیں, اگر اس نے اپنی عقل استعمال کی. اور اگر عقل استعمال نہ کی, اس کبوتر کی مانند جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے, بلی نے پھر بھی گردن مروڑنی ہے. آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب نہیں ہو سکتی. اس طرح آنکھیں بند کرنے سے قرآن و سنت کے جو نظریات ہیں وہ غائب نہیں ہوں گے, اور آپ کے بزرگوں کے بتائے ہوئے عقیدے وہ جسٹیفائی نہیں ہوں گے. تو اس سے پہلے کہ آخرت میں ہوائیاں اڑ جائیں, جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اڑ جائیں گی ان کی ہوائیاں, اس سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہے ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے اور ہمیں معاف بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. آمین.